سوال یہ ہے کہ ایک جنرل مینیجر ہیں ایک ٹیلی ویژن چینل کے، ان کے پاس تقریباً 200-300 لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کو پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہانے بڑے گھڑ لیتے ہیں، بڑے بہانے باز لوگ ہیں. کبھی ایک ہی چھٹی کے لیے ان کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ انہوں نے دادی اماں کا کتنی دفعہ چیلم کرا دیا، اور اس قسم کے کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی کوئی بہانہ. اور اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ جو امپلائیز ہیں جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں ان سے انہوں نے کام لینا ہوتا ہے، کوئی ڈیڈ لائنز میٹ کرنی ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بہانے تراش کے خود بھی بھول جاتے ہیں، اور ان کو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایز جنرل مینیجر یہ کیسے ڈیل کریں ان لوگوں سے جو بڑے بہانے باز لوگ ہیں. دیکھیں بہانے ہماری زندگی میں بہت عام ہے، مطلب ہر وقت ہم بہانوں کے ایک سمندر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں کچھ لبریکیشن یہ ہم فیس سیونگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسی نے ہمارے ساتھ بہانہ کیا تو ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تو فیس سیونگ ہو گئی. سچی بات کرنے سے شاید لوگوں کو تھوڑا مشکل پیش آتی ہے. تو بہانے جو ہوتے ہیں یہ ڈسگائز ہوتے ہیں، یہ بہروپ ہوتا ہے بہانہ، اصل چیز کچھ اور ہوتی ہے. وہ ایک چرواہا تھا جو بھیڑ بکریاں چارہ کرتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریاں جب وہ چارہ کرتا تھا تو ان کی نگہداشت بھی کرتا تھا. اس نے ایک کتا بھی رکھا ہوا تھا. تو ایک بھیڑیے کی بڑی نظر تھی ان بھیڑوں پہ جو کہ وہ چرایا کرتا تھا. تو لیکن چرواہے کی جو بہت گہری آنکھ ہے، اور جو اس نے کتا پالا ہوا تھا، تو اس کو موقع نہیں ملتا تھا بھیڑیے کو کہ وہ کسی بھیڑ پہ ہاتھ صاف کرے. ایک دن اسے کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اسے کہیں ایک بھیڑ کی کھال پڑی ہوئی مل گئی. تو اس نے اوڑھ کے دیکھا تو اس کو لگا کہ وہ بالکل بھیڑ جیسے ہی دکھتا ہے بھیڑ کی کھال پہننے کے بعد. تو اس نے بھیڑ کی کھال پہن کے تو گھومنا شروع کر دیا. تو جب چرواہا وہاں سے بھیڑیں لے کے گزرا تو ایک بھیڑ نے سمجھا کہ یہ کوئی بہن بھیڑ ہے جو بھیڑیے نے بھیڑ کی کھال پہنی تھی، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی، اور کچھ فاصلے پہ جا کے تو اس بھیڑیے نے اپنی کھال اتاری اور اس بھیڑ کو کھا گیا. اور اس نے روز یہی وتیرہ بنا دیا کہ جب بھی چرواہے نے وہاں سے گزرنا اور اس نے بھیڑ کی کھال پہن کے ساتھ چلنا شروع کر دینا، اور کوئی نہ کوئی جیسے لوگ کٹی پتنگ نہیں کئی ساتھ چموڑ لیتے، تو اس نے وہ کوئی ایک بھیڑ ساتھ چموڑ لینی اور اس کو پھر کھا لینا. اور دن بدن جو چرواہے کا جو ریوڑ تھا بھیڑوں کا وہ کم ہوتا گیا، اور الٹیمیٹلی وہ اس کا کام بالکل ٹھپ ہو گیا. یہ جو بہانے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بھیڑ کی کھال میں بھیڑیوں. اچھا، جنہیں ہم بہانے کہتے ہیں یہ جھوٹ ہوتے ہیں، بٹ ویل گارڈیڈ جھوٹ ہوتے ہیں. یہ جھوٹ ہوتے ہیں جن کے ارد گرد بہت زیادہ اہتمام سے انہیں سجا بنا دیا گیا ہوتا ہے کہ جی میں دیر ہو گئی ہے، مجھے ٹریفک بہت تھی، دادی اماں کی وفات ہو گئی. اچھا، نانی اماں کی نہیں کبھی ہوتی، ہمیشہ دادی اماں کی ہوتی ہے. ایک سے زیادہ سب دادیاں فوراً مارنے پہلے ہی مر چکی ہوتی ہیں، 2-3 دفعہ مارتے ہیں. کوئی بھی کام ہو تو انٹرنیٹ نہیں آ رہا تھا، وہ یہ تو ایسا تو ہم نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. اچھا یہ میں نے کرنا تھا، یہ میرے فرائض منصبی میں تھا، ہاں میں کر رہا ہوں، ہو جائے گا، ابھی ہوا نہیں، آئی ایم آن اٹ، آئی ایم ورکنگ آن اٹ وغیرہ، یہ سب بہانے ہوتے ہیں. اور جب اگر ہم ان سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ طریقے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں چلو تم میری فیس سیونگ کرتے رہو، میں تمہاری فیس سیونگ کرتا رہو، تو تم بہانے لگاتے رہو تو میں مانتا رہتا ہوں. یہ میوچل میں تیرا حجی ببو والی بات. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کنفرنٹ کریں کہ جی یہ تو بہانہ ہے، تو اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. جب آپ ہر کوئی بندہ آپ کو آگے کہتے ہیں جی ٹریفک بہت تھی آج، تو کہتے ہیں آج جانے دو، یہ روز ہی ہوتی ہے ٹریفک، جنہوں نے ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ ہی جاتے ہیں، تو تمہارے لیے ٹریفک تھی. تو کہتے ہیں اچھا چلیں آپ میرے بہانے کو چیلنج کرتے ہیں تو کل میں آپ کے بہانے کو چیلنج کروں گا. کنفرنٹ کرنے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر چونکہ کانفلکٹ اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا نا کہ واقعی ٹریفک تھی کہ نہیں تھی. تو دوسرا بندہ آپ کو کہتا ہے کہ ہاں ٹریفک تھی، میں جو کہہ رہا ہوں ٹریفک تھی، تو آپ مان کیوں نہیں رہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ٹریفک نہیں تھی؟
تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہائنڈ سمبڈیز بیک جا کے چیک کریں کہ دادی مری ہے کہ نہیں، اور جا کے تو اسپائنگ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں اور اس کا کچا چٹھا کھول کے، دیٹ ڈزنٹ ورک آلسو. چوتھا طریقہ ہے کہ آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ خبردار جو آئندہ بہانہ بنایا، بس بتا دیا تمہیں، بالکل خبردار جو تم نے بہانہ بنایا، بس اسٹاپ اٹ. دیٹ آلسو ڈزنٹ ورک. پہلا نہیں کرتا طریقہ کام، دوسرا نہیں کرتا، تیسرا نہیں کرتا، چوتھا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اٹ ڈزنٹ ورک. اٹ ڈزنٹ. پھر کیا کریں؟ دنیا بھر میں چونکہ یہ مسئلہ بڑا عام ہے تو اس پہ ریسرچ بھی بہت ہوئی ہے. تو یہ جو بہانے ہیں ان کے پیچھے جو اصل وجہ ہوتی ہے بہت بڑا گورکھ دھندا ہوتا ہے. تو جب ہم اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہونا شروع ہوتا ہے. جی. مثال کے طور پر لوگوں کو بہانے کرنے کیوں پڑتے ہیں، لوگوں کو دیر کیوں ہو جاتی ہے، لوگ بر وقت کام کیوں نہیں کرتے، لوگ چھٹیاں کیوں مارتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی، 1 کیا وہ فلیکسیبل نہیں ہے، 2 کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے عادی ہی نہیں ہے، 3 کیا وہ اپنے بیہیویئر کو واچ نہیں کر سکتے، ایز این آبزرور دیکھ نہیں سکتے، کیا ان کو کام شروع کرتے ہوئے سستی ہوتی ہے، پہلا قدم اٹھاتے ہوئے سستی ہوتی ہے، کیا ٹال مٹول ان کی طبیعت کا حصہ ہے، منانے میں ان کو اپنا آپ منانے میں بہت دیر لگ جاتی ہے، یا انہیں کام مکمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے، رستے میں وہ بریتھ لیس ہو جاتے ہیں، کیا سانس پھول جاتا ہے، کیا ہمت ہار جاتے ہیں، کیا چوک کر جاتے ہیں یا ٹینک کر جاتے ہیں، یہ کیا ہوتا کیا ہے. یہ جو بہانوں کے پیچھے ایک دفاعی نظام ہے انسانوں کا کہ جب وہ کچھ نہیں کر پاتا، جس کی 10-12 وجوہات ہیں جی، تو اس کے پاس کچھ بہانے ہوتے ہیں جن کی تعداد 40-45 ہے. کیسی مزے کی بات ہے کہ جب ہم کچھ نہیں، پلڑا بھاری ہے، جب ہم کچھ نہیں کر پاتے تو اس کی کوئی 10-12 وجوہات ہوتی ہیں جو کہ ہم آسانی سے تلاش کر سکتے. اور جب ہم کچھ نہیں کر پاتے تو پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے، اپنی بچانے کے لیے پھر ہم 40-45 بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس. دیکھیں اتنی لگژوریس یہ سپلائی ہے بہانوں کی انسان کی. تو جب ہم ڈیفنس میکینزم یا جو دفاعی نظام ہے جو ہمیں اپنے آپ کو بھی بے چینی سے بچاتا ہے اور فیس سیونگ بھی ہماری ہو جاتی ہے، اور بہانے جب چلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی سوری میں ٹریفک کی وجہ سے لیٹ آ گیا، تو موسٹلی کیا آنسر ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کوئی بات، نو پرابلم، اوکے. ٹھیک ہے نا، یہی بولتے ہیں نا لوگ. یہ تو نہیں نا کہتے آؤ میں تمہیں پھانسی پہ لٹکاتا ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا. تو کیا بیسٹ آنسر کیا ہوگا؟ ایک بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ بہت رش تھا، بڑا ٹریفک تھا تو دیر ہو گئی ہے، تو آپ کا بیسٹ آنسر کیا ہوگا؟ وقت نکلنا سی نا. پھر نہیں، پھر وہ ناراضگی والی بات ہے. تو آپ بڑا وقت نکلنا ہے. یاد ہے وہ سن 2002 کی ہو ایسی. تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انکریج بھی نہ کریں اور بہت زیادہ آپ ریٹیلیٹ بھی نہ کریں، غصہ بھی نہ دکھائیں، ری ایکشن بھی نہ دیں. آپ کہہ سکتے اچھا آئی سی، سمپل سی بات، آئی سی. جب آپ کہہ دیتے ہیں اچھا آئی سی، تو مطلب میں نے اکنالج کر لیا، اور پھر آپ سنجیدگی سے اصل جو میٹنگ کی وجہ تھی یا اصل جو معاملہ تھا آپ اس پہ آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ یوں کام ہے، اب وقت بھی تھوڑا کم ہے تو چلے اسے تیزی سے مکمل کرتے ہیں، تو اس جانب چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں 3 چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بہانوں سے بچانا چاہتے ہیں اور کام میں پروگرس کو بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں. تو میں چھوٹے چھوٹے ٹپس دے دیتا ہوں کہ ہمارے وقت پہ کام نہ کرنے کی وجہ ہماری ٹائم مینجمنٹ کی خرابیاں ہیں، ہماری سکلز کم ہوتی ہیں، ہماری آرگنائزیشنل سکلز کم ہوتی ہیں، ہم اپنے آپ کو منانے میں جو لگے رہتے ہیں کیونکہ ہم کمفرٹ زون نہیں چھوڑتے. تو ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنے کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ زندگی میں بار بار ہر روز کئی دفعہ
कंफर्ट जोन से बाहर निकले, फिर अपने बिहेवियर को खुद कैसे ऑब्जर्व करना है इसकी जरूरत होती है, फिर उसकी जरूरत होती है। तो ये बड़ा फिर जितनी ह्यूमन स्किल्स हैं, आला ह्यूमन स्किल्स हैं, एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, उनको रवाज देने की जरूरत होती है अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में। और उसके बाद अगर फर्ज करें हमसे कोई कोताही हो गई है तो कोई क़यामत नहीं है, हम इंसान हैं, हमसे कोताहियां हो जाती, फिर छुपे मत, फिर सामने निकले, बताएं कोताही हो गई, क्यों हो गई कोताही, किसी पास हो गई, क्यों हो क्यों गई? कहते जी मेरी टाइम मैनेजमेंट की खराबी। और जी क्यों लेट आए हो? कहते जी मैं अपने आप को मनाने में 2.5 घंटे लगा दिए, फिर तैयार होने में इतना टाइम लगा, फिर ये हो गया, मैं स्टफ हूं जी। जब आप सच के ऊपर बोलेंगे कोई फांसी लगा देगा आपको, कुछ भी नहीं होगा। आप कम अप विद द ट्रूथ, कम अप विद द ट्रूथ, यानी डिसेप्शन के साथ ना निकले, सच के साथ सामने आ जाएं। मैं आपको बताऊं, जब हम्बली आप सच बोल देते हैं कि जी कोताही हो गई, मुझसे सुस्ती हो गई, मैं अंदाजा ही नहीं कर सका, मेरी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स जो है सही नहीं, तो आप पॉइंट कर रहे हैं उन चीजों की तरफ जिनका तदारक किया जा सकता है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो इसका आप क्या कर सकते हैं, कोई और ही कुछ करेगा। लेकिन आप कहते हैं कि जी वो मेरी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो है ना वो बड़ी पुअर है, मैं एक काम करता हूं तो दूसरा नहीं होता, दूसरा करता हूं तो पहला नहीं होता, और मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं कि एक तरीके से काम नहीं होता तो मैं दूसरा तरीका करूं, किसी से पूछ लूं। जब आप डिसेप्शन के बगैर मैटर ऑफ फैक्ट हो जाते हैं तो ये पहला स्टेप होता है। डिसेप्शन का उलट क्या होगा? मैटर ऑफ फैक्ट, सच्ची बात सही कर दी कि जी हो गया, ठीक। दूसरी बात यह है कि आप फिर चूंकि गिल्टी भी फील करेंगे, जब आप अपनी गलती का इकरार करेंगे तो आप कहते हैं आई एम सॉरी, मैं कोई नुकसान हो गया तो आपका भर देता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको ये ज़हमत ना हो, वगैरह वगैरह। सो एक तो डिसेप्शन की बजाय मैटर ऑफ फैक्ट हो जाए जिंदगी में, जहां खतरात कम है पहले वहां मैटर ऑफ फैक्ट हो जाए, फिर अगर आपको लगता है कि इसका कोई नुकसान नहीं होता, फायदा होता है, तो फिर वहां मैटर ऑफ फैक्ट हो जाए जहां कुछ खतरा है, और फिर वहां मैटर ऑफ फैक्ट हो जाए जहां बहुत खतरा है, कोई बॉस है, कोई बागड़ बिल्ला है, कोई ऐसा है जो बहुत ही गुस्से वैसे ही करता है, तो उसके सामने भी आप कहें ये हो गई गलती, अब क्या किया जा सकता है। वो कहते हैं क्या वजह, क्यों गलती हुई? कहते जी वजह कोई नहीं, मेरा निकम्मापन, मैं अल्लाह उसमें आते नहीं आया जितने तक मैं मुतमिन कर सका, मेरी सलाहियतों में कमी है, वाई डोंट यू टेल मी, वाई डोंट यू सजेस्ट सम मीन्स टू ट्रेन माई सेल्फ, या इस तरह की बातें आप करने लगते हैं। डिसेप्शन नहीं, फिर छुपना नहीं बहानों के पीछे या दीवारों के पीछे, सामने आ जाए, ठीक। तीसरी चीज बड़ी दिलचस्प है कि जब आपको कोई इंटिमिडेट करता है तो उसका बदला किसी और से ना ले जो कमजोर है। आपको कोई तगड़ा इंटिमिडेट करता है तो आप इंटिमिडेशन सीख लेते हैं, और जब आपका बॉस आपको डांट रहा है तो आप अपने सबॉर्डिनेट को डांट रहे हैं। इंटिमिडेशन को जिंदगी से निकाल दें और उन लोगों के साथ पोलाइट हो जाएं कि जो कमजोर है, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो उनके साथ काइंड हो जाएं। आप उनके साथ इंटिमिडेशन का रवैया छोड़ दें, मैटर ऑफ फैक्ट हो जाएं, दीवारों के पीछे ना छुपे, बहानों के पीछे ना छुपे, लोगों के साथ जो है खाम खा गर्मियां ना दिखाएं। वो जैसे पंजाबी की एक मिसाल है, डिग्गा खोती तो गुस्सा तुम्हें आते ना करें। मतलब अगर एक तरफ से आपके साथ ज्यादती हुई है तो रिपल इफेक्ट करके दूसरी तरफ ना। दफ्तर से बॉस ने डांटा है, घर आके बीवी को डांटे, बीवी बच्चे को डांटेगी, बच्चा छोटी बहन को डांटेगा, छोटी बहन बिल्ली को ठुड्डा मारेगी, और फिर चल सो चल। तो इस तरह इन सब मसलों को हल किया जा सकता है जब हम देखें कि एक चीज के पीछे क्या है, फिर उसके पीछे क्या है, फिर उसके पीछे क्या है, और फिर उसके पीछे क्या है। तो ये जो हमारे जनरल मैनेजर साहब हैं, ये इन्हीं चीज़ों पर जब काम करेंगे, और जितने भी हम लोग हैं, जहाँ जहाँ भी हमारी मुश्किलात हैं, वहाँ पे हमें आगे बढ़कर छुपना नहीं चाहिए और अपनी गलतियों को ओन करना चाहिए, निशानदेही करनी चाहिए, और खामखा दूसरों पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। आसान तरीन रास्ता है, जिंदगी को सहल बनाने वाला रास्ता है, मज़ेदार बनाने वाला रास्ता है कि ह्यूमन स्किल से काम लें। ये जो गुस्से हैं, ये जो हम
دھمکیاں دینے پہ اتر آتے ہیں، یہ جو ہاتھا پائیاں ہیں، یہ انسان کے لیول سے نیچے کی چیزیں ہیں.